فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا تربت بلوچستان کا دورہ، آرمی چیف کو سیکیورٹی ڈائنامکس اور فتنۃ الہند کے خلاف کامیاب آپریشنز پر بریفنگ۔ آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی بلوچستان میں سماجی اور معاشی بہتری کی کاوشوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکریٹری اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل نے سول انتظامیہ کے ساتھ ملاقات میں اچھی حکمرانی اور عوامی شمولیت پر زور دیا، عوامی ترقی کے لیے مشترکہ سول اور ملٹری اقدامات کی اہمیت اجاگر کی، بلوچستان کی عوام کی خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے فوج کے عزم کا اعادہ کیا، جوانوں سے خطاب میں بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری کو سراہا۔ تربت آمد پر کور کمانڈر بلوچستان نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے دورے پر روانہ، ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی قیادت سے ہم ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بنگلہ دیش کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ پینٹاگون نے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جیفری کروزی کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ وائس ایڈمرل نینسی لیکور اور ریئر ایڈمرل ملٹن سینس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنرل کروزی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا ایران کے ایٹمی پروگرام کو امریکی کارروائیوں سے خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا۔ پہلے 23 ستمبر تک ختم ہو جائے گا۔ آنے والے 2 ہفتوں میں یہ جو قتل لوگ ہیں یہ اس وقت کراچی اور سندھ کے ساؤتھ ایسٹ علاقوں میں ہونے کے بعد یہ دوبارہ بالائی پنجاب کے علاقے، اس میں آزادی جموں کشمیر اور بھی شامل ہے۔ سندھ، پنجاب اور گلگت بلتستان سے سیلاب کا خطرہ ٹلا نہیں، چیئرمین این ڈی ایم اے نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہتے ہیں آنے والے 2 ہفتے خطرناک ہوں گے۔ موجودہ سپیل 23 ستمبر تک ختم ہو جائے گا۔ یہ سپیل آنے والے 2 ہفتوں میں کراچی پر منڈلاتا رہے گا، پھر دوبارہ پنجاب کے بالائی علاقوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہنچے گا، جہاں یہ پہلے بسا تھا۔ دریائے ستلج پر خطرہ بہت ہے، اس لیے وہاں سے آبادیوں کا انخلاء ضروری ہے۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال، متعدد دیہات زیریاب، غزر میں 100 سے زائد گھر متاثر، سینکڑوں لوگ نقل مکانی کر چکے۔ ششپر گلیشیئر کے سیلاب سے حسین آباد کے قریب شاہراہ قرہ کرم ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں گلگت میں 7 کلومیٹر کے علاقے تک مصنوعی جھیل بن گئی، 1 کلومیٹر تک سڑک آبی ریلوں میں بہہ گئی، کھیت اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکومتی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، تمام پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ غزر میں چرواہے نے گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں افراد کی جان بچا لی۔ چرواہے وسیعت خان کی اطلاع پر 100 مکانات پر مشتمل پورے گاؤں کلیداس کو خالی کیا گیا۔ بھارت کی ایک بار پھر آبی جاریت، دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑ دیا۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق پانی کی سطح 1,15,000 کیوسک ہو گئی۔ ہیڈ سلمان کی پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 74,000 کیوسک ہو گئی۔ ریسکیو کی جانب سے مقامی آبادیوں کا انخلاء جاری۔ ریسکیو کی 58 اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں 11 کشتیوں پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے 992 سیلاب متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاکستان میں بارشوں سے تباہی، برطانیہ کا 1.33 بلین پاؤنڈ امداد کا اعلان۔ امداد پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 7 متاثرہ اضلاع میں فراہم کی جائے گی۔ برطانوی امداد سے 2,23,000 سے زیادہ شہریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ قرضوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں گے، ملک میں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری لانا مقصد ہے۔ SCO سمٹ میں شرکت کے لیے چین جا رہا ہوں، چین میں اہم ملاقاتیں اور کاروباری معاہدے ہوں گے۔ چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ زراعت کی جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی اولین ترجیح ہے۔ صدر اعظم شہباز شریف کا 300 طلبہ کو چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب، کہا چین سے 300 پاکستانی ایگری گریجویٹس کا پہلا بیچ جدید تربیت حاصل کر کے واپس آ گیا۔
مزید 300 طلبہ کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا۔ بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ رکھا۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برس اور سیلاب سے بے پناہ جانی مالی نقصان ہوا۔ وفاق نے صوبائی حکومت کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ تعاون کیا۔ سپہ سالار خود ریلیف کے کام کو لیڈ کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری بڑھ چکی ہے، اس میں کسی قسم کی سستی کی گنجائش نہیں۔ عالمی منظرنامہ خواہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی۔ وزیر خارجہ وانگ ہی کے دورہ پاکستان پر چین کے دفتر خارجہ کا بیان۔ ترجمان نے کہا پاکستان اور چین کی روایتی دوستی ہمیشہ غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر رہے گی۔ چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی ملاقات۔ پاک چین برادران اہن کا دو طرفہ تعلقات مزید بلندیوں تک لے جانے کا اعادہ۔ پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے پر مکمل اتفاق۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کا پختہ عزم کیا گیا۔ دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارتی منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہے۔ افواج عوام کی تائید سے پراکسی جنگ کا خلا خامہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ بلوچستان میں پروپیگنڈے سے مایوسی پھیلائے جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ DGISPR کی کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وقت سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے ذمہ دارانہ اور اعلیٰ صحافتی اقدار کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا انتہائی مؤثر جواب دیا۔ کاظم خان کی سربراہی میں وفد نے مارکہ حق کے دوران شاندار کارکردگی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا مارکہ حق کے تمام مراحل کے دوران ISPR نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وفد نے DGISPR کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ نہ تو صوبوں کی کٹوتی کرنے والی بات ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹے صوبے بنانے والی بات ہے۔ صوبے بنتے ہیں، پوری دنیا میں بنتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے اوپر بنتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ تو کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر صوبے بنتے ہیں، لسانی بنیاد یا کسی اور بنیاد پر صوبے کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں نئے صوبے بنانے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ کوئی بحث ہو رہی ہے۔ صوبوں اور مرکز کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم میں مسائل ہیں۔ وفاق اور صوبوں میں ٹیکس آمدن کی تقسیم کیسے ہوگی؟ صدر مملکت نے نیا NFC ایوارڈ کمیشن تشکیل دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چیئرمین مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ چاروں صوبوں کے وزیر خزانہ اور ٹیکنوکریٹ کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سعید، بلوچستان سے فرمان اللہ، خیبر پختونخوا سے مشرف رسول ٹیکنوکریٹ ممبر مقرر۔ نیشنل فائنانس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس بھی جاری۔ NFC صدر کو وفاق اور صوبوں کے درمیان نیٹ ٹیکسز کی تقسیم کی سفارش کرے گا۔ بانی PTI کے بھانجے شیش کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ SSP انویسٹیگیشن نے تصدیق کر دی۔ بتایا علیمہ خانم کے دوسرے بیٹے کو بھی 9 مئی کے کیس میں حراست میں لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز پکڑے گئے شاہریز خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ علیمہ خانم کہتی ہیں گھبرانا نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، کچھ بھی ہو جائے بانی کے پیغام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کے فیملی ممبرز کو گرفتار کر کے سیاسی تناؤ پیدا کیا جا رہا ہے. جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک طرف نااہلیاں اور دوسری طرف وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا شہریز خان 6 سے 12 مئی تک چترال میں تھا. 9 مئی کے مقدمے میں اسے جھوٹا ملوث کیا گیا. کون سا ٹرکوں میں بھر کر سمندر میں ڈال آیا ہوں. توقع سے زیادہ بارش ہو تو سنبھالنے میں وقت لگتا ہے. جہانگیر روڈ پر پانی جمع تھا, اندر سے پتھر اور رزائی نکلی. صرف بارش نہیں, سازش کا بھی سامنا ہے. شارع فیصل 3 جگہ سے چوک ہوئی. پورے شہر کا نظام دھرم بھرم ہوا. فاروق ستار بھائی کو ریٹائرمنٹ کا بولا تو برا مان گئے. جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن کو 27 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی کے 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں. سندھ حکومت ہر ماہ ان ٹاؤنز کو 1 ارب روپے دیتی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے 27 ارب ملنے کی وضاحت کر دی. کہا آکٹر ضلع ٹیکس کی یہ رقم تنخواہوں پر خرچ ہوتی ہے. صوبائی حکومت ترقیاتی کاموں کے لیے 1 پائی نہیں دیتی. کراچی میں بارش نہیں, کرپشن اور نااہلی سے تباہی ہوئی. بارش سے تاجروں کا 14 سے 15 ارب کا نقصان ہوا. بارش رکنے پر تو پانی نکل ہی جاتا ہے. بارش ہو رہی تھی تو ادارے کہاں تھے. کراچی میں امیجنا روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی. گودام نے ملبے سے ایک اور لاش نکالی گئی. مقدمے میں گودام مالک حنیف اور محمد ایوب نامزد. ملزم حنیف زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج. بم ڈسپوزل یونٹ نے دھماکے کی رپورٹ تیار کر لی. واقعے میں آتش بازی کا 500 کلو گرام سامان جل گیا. عمارت میں 3 گوداموں اور قریبی گراؤنڈ میں کھڑے 2 کنٹینرز میں بھی آتش بازی کا سامان موجود ہے. اس وقت مجموعی طور پر 5000 کلو گرام سامان موجود ہے. ملزم حنیف اسی عمارت کے عقب میں آتش بازی کا سامان تیار کر رہا تھا. سعدکاباد کی سبزی منڈی میں 2 گروپوں میں جھگڑا, 4 افراد زخمی. آڑتیوں نے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے دکانداروں پر حملہ کر دیا. 2 درجن سے زائد حملاوروں نے مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور توڑ پھوڑ کی. اور دنیا بھر کے ماہرین فلکیات کے لیے منفرد لمحہ نایاب فلکیاتی مظہر بلیک مون آج نمودار ہوگا. بلیک مون پاکستانی وقت کے مطابق دن 11:06 پر وقوع پذیر ہوگا. ماہرین فلکیات کے مطابق یہ منظر عام آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا کیونکہ اس دوران چاند کا روشن رخ سورج کی طرف اور تاریک رخ زمین کی طرف ہوگا.